بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک وقف کے اوپر ہے۔ وقف نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا یا پھر سٹاپ کرنا۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر 90% لوگوں کو وقف کرنا آتا ہی نہیں ہے، غلط وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سٹاپ کریں گے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، آج ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ وہ 5 مقامات کون کون سے ہیں، ہم نے وقف کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 87 ہے، لفظ آپ کے سامنے ہے فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي۔ اب اکثر لوگ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، سامری یا کو ساکن کر دیتے ہیں، یا کے اوپر شد کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور پیش کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جزم لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے وقف نہیں ہونا۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی یا کے اوپر تشدید ہوگی اور اس کے اوپر وقف ہو رہا ہوگا تو آپ نے تشدید کو پڑھنا ہے، لیکن جو حرکت ہے وہ آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اس کو میں ریڈ کروں گا، القسامری، القسامری۔ اگر کوئی پڑھتا ہے سامری تو غلط ہو جائے گا، شد ہے، شد کو آپ نے وقف کی صورت میں بھی پڑھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا، یہ مقام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے بالکل نیچے آ جائیں۔ اب اگر قرآن پاک کے اندر یا کے اوپر حرکت تو ہے، مطلب زبر ہے لیکن تشدید نہیں ہے، پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر دیکھیں موسیٰ فاناسیہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ آخری جو حرف ہے نا وہ یا ہے، یا کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم ختم کر کے وہاں پر جزم لگا دیں گے، مطلب آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے جب ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ فاناسی، فاناسی اگر ہم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ شد آپ نے تب پڑھنی ہے جب یا کے اوپر تشدید ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹاپ ہوگا فاناسی، آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اب تیسرا مقام دیکھیں، ایک لفظ آپ کے سامنے ہے، اگر یا کے اوپر نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی تشدید ہے، پہلے سے ہی جو ہے وہ اگر جزم لگی ہوئی ہے، جیسے یہاں پہ ہے ترقب قولی، اب یا کے اوپر پہلے سے ہی جو ہے وہ جزم لگی ہوئی ہے، تو ایسا مقام جہاں پر یا کے اوپر پہلے سے ہی جزم لگی ہو تو سٹاپ کیسے کریں گے؟ تو سٹاپ ویسے ہی کریں گے جیسے لکھا ہوا ہے۔ ایسے مقامات پر اگر ہم ملا کے پڑھیں گے پھر بھی ہم نے قولی پڑھنا ہے، اگر ہم ملا کے نہیں پڑھتے پھر بھی ہم نے قولی پڑھنا ہے۔ اس کو میں ریڈ کروں گا، ترقب قولی، ترقب قولی۔ تو پورے قرآن پاک میں یا کے اوپر اگر شد آتی ہے تو آپ نے شد کے ساتھ سٹاپ کرنا ہے، جیسے مثال میں دی ہے سامری، ٹھیک ہے۔ اگر یا کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے، حرکت کو ختم کر کے آپ نے جزم لگانی ہے، مثال میں نے دی ہے فاناسی، ٹھیک ہے۔ اگر یا کے اوپر پہلے سے سکون ہے، پہلے سے ہی جو ہے وہ جزم ہے، تو آپ نے ایز اٹ از اس کو پڑھنا ہے، ترقب قولی۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر قرآن پاک کے اندر زبر اور الف کے اوپر وقف ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یار قاری صاحب نے تو کہا تھا کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، حرکت ختم کر کے جزم لگانی ہوتی ہے، تو ہر جگہ وہی قاعدہ فالو نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا مقام جہاں پر زبر الف کے اوپر وقف ہو رہا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں غروبی ہا زبر الف ہا، وہ زبر چاہے جس مرضی حرف کے اوپر ہے، میم کے اوپر ہے، شین کے اوپر ہے، جیم کے اوپر ہے، تو آپ نے ایسے مقام کے اوپر جہاں پر زبر اور الف استعمال ہو رہے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے ہا زبر الف ہا، تو جب زبر اور الف استعمال ہوتا ہے تو آپ نے ایز اٹ از وقف کرنا ہوتا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، چاہے آپ وقف کریں چاہے آپ وقف نہ کریں۔ اگر میں وقف کروں گا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اگر میں نے وقف نہیں کرنا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی زبر الف آ جائے تو آپ نے جو ہے وہ جزم نہیں لگانی ہا کے اوپر۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وَقَبْلَ غُرُوبِهَا،
ایسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. غروبی ہا اس کو ایز اٹ از پڑھا جائے گا. اب اس کے بالکل نیچے آ جائیں. زواد کے اوپر نا کھڑی زبر ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں طرز ایسے سٹاپ کرتے ہیں. زواد کے اوپر کھڑی زبر کو ختم کر کے سکون لگا دیتے ہیں, جزم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 30 پارے کے اندر ایک صورت ملتی ہے سورۃ ضحیٰ والضحیٰ. وہ پوری کی پوری صورت جو ہے نا تقریباً آپ کو ایسی ملے گی, تقریباً آپ کو ایسی ملے گی کہ آخری جو ہے نا لیٹرز ان کے اوپر کھڑی زبر ہی ہے. تو آپ نے اگر ملا کے پڑھنا ہے پھر بھی آپ نے کھڑی زبر پڑھنی ہے, اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے پھر بھی آپ نے کھڑی زبر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ دیکھیں تر و, اگر آپ سٹاپ کریں گے پھر بھی آپ نے تر و پڑھنا ہے, اگر آپ نے سٹاپ نہیں کرنا پھر بھی آپ پڑھیں گے تر و ولا تمدن. کلیئر ہو گیا ہے. تو ہر جگہ پہ جزم نہیں لگتی, کچھ مقامات ایسے ہیں آپ سٹاپ کریں تو ویسے کا ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, کچھ مقامات ایسی ہیں وہاں پر ہم نے حرکت ختم کر کے وہاں پہ جزم لگانی ہوتی ہے. مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ کیسے کیسے ہم نے کہاں کہاں پر ہم نے جزم لگانی ہے, کہاں کہاں پر ہم نے جزم نہیں لگانی. ٹھیک ہے, اگر زبر الف آتا ہے تو آپ نے وہاں پر زبر کو ختم کر کے حرکت جزم نہیں لگانی ہوتی. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کچھ مقامات اور بھی ہیں, ویڈیو لمبی نہ ہو جائے, انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ آپ کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.